پہاڑ کے ایک قافلہ جا رہا تھا تو اس کے اندر پانی ختم ہو گیا. قافلے کے اندر اچانک پیارے آقا تشریف لے آئے. قافلے والوں کی جان میں جان آ گئی, جان میں جان آئی کہ آقا تشریف لے آئے. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ پانی نہیں. میرے آقا نے فرمایا یہ جو پہاڑ ہے اس کے پیچھے ایک اونٹنی پر سوار حبشی غلام جا رہا ہے, اس کو میرے پاس پکڑ کے لاؤ. دو صحابہ کرام گئے, اس کو پکڑا اور آقا کی بارگاہ میں پیش کر دیا. وہ حبشی کالے رنگ کا غلام, اس کے ہاتھ میں ایک مشکیزہ تھا. میرے آقا نے یہ پہلے ہی بتا دیا کہ پہاڑ کے پیچھے اونٹنی پر سوار حبشی غلام ہاتھ میں مشکیزہ, اس کو لے کے آؤ. تو مشکیزہ اس سے لیا, اس پر دست مبارک پھیرا, فرمایا پانی بھر لو. پانی آ رہا ہے, پانی. وہ غلام دیکھ رہا تھا پانی آ رہا ہے, پانی آ رہا ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اس دل پر بھی ہاتھ رکھ دے, مجھے کلمہ پڑھا کے. اس کے چہرے پر جب ہاتھ پھیرا میرے آقا نے, چہرہ نور کی طرح, چاند کی طرح نور علی نور ہو گیا. وہ کلمہ پڑھتا, اپنا میری یہ سامان بھی میرا, لیکن میرا غلام کہاں پہ ہے؟ اس نے کہا آقا میں آپ کا ہی غلام ہوں, وجہ یہ ہے کہ مدینے والے کے چاند سے میرا رشتہ جڑ گیا تو میرا چہرہ بھی چاند جیسا ہو گیا ہے. وہ کہنے لگا مجھے بھی لے جاؤ, کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو. اللہ اکبر. آگے چلتے ہیں. سبحان اللہ. حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف چلتے ہیں. کتنا حسن تھا, اتنا حسن کہ مصر کی عورتوں نے آپ کو تانا دیا کہ ایک غلام پر آ گئی, دل آ گیا. اس نے کہا اچھا وہ غلام تم بھی دیکھ لو بھائی, تمہارا حال جو ہوگا پھر بعد میں پتہ چلے. اب عورتوں کو بلایا, دعوت کی, ہاتھوں میں چھریاں, پلیٹیں, پھل دے دیے. اب یوسف علیہ السلام کو یہ کہا ہے کہ آپ نے آگے سے گزرنا ہے, جلوہ گزرنا ہے, جلوہ بیٹھنا نہیں ہے. ان کے سامنے بیٹھنا نہیں, صرف گزرنا ہے. وہ جب گزرے تو وہ پھلوں کو کاٹنے کی بجائے جلوہ یوسف صرف گزرا ہے, ہاتھوں کو کاٹ ڈالا. اب نوح علیہ السلام کا بھی حسن دیکھتے جاتے ہیں. نوح علیہ السلام کشتی بنائی, سوار ہوئے, کشتی کے اندر دانا پانی ختم ہو گیا. اب قوم کہہ رہی ہے کہ بھوکے مر رہے ہیں, کیا کریں؟ نوح علیہ السلام نے کہا میرے چہرے کی طرف دیکھو. آپ کا حسن اتنا تھا, چہرے کو دیکھا, ان کی بھوک پیاس مٹ گئی. نوح علیہ السلام کے متعلق آتا ہے روایات, اتنا خوبصورت چہرے سے پردہ اٹھایا, قوم نے دیکھا, ان کی بھوک جو ہے وہ مٹ گئی. پتہ نہیں کتنے ماہ تک ان کو بھوک نہیں لگی, اتنا حسن تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حسن کیسے آیا دیکھیں. جب کوہ طور پر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں مطالبہ کیا, دیدار الہی, اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھا. اللہ نے فرمایا نہیں موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا, مسئلہ یہ کہ تو نہیں دیکھ سکتا. عرض کی مولا دیکھنا ہے. اللہ نے فرمایا اچھا, ذاتی تجلی نہیں, صفاتی تجلی. ذاتی تجلی نہیں, صفاتی تجلی کوہ طور پر ڈالتا ہوں, کوہ طور کی طرف دیکھ لے. صفاتی تجلی کوہ طور پر پڑی, جب دیکھا بے ہوش ہو گئے. ہوش میں آیا تو جلوہ بڑھ گیا, حسن بڑھ گیا. صفاتی تجلی دیکھی ہے نا, تو حسن اتنا خوبصورت, اتنے خوبصورت, جو دیکھتا مر جاتا, جو دیکھتا مر جاتا, موت واقع ہو جاتی. اللہ کیا کروں؟ اس کا حل اللہ نے فرمایا کہ چہرہ چھپاؤ. کپڑے سے چہرہ چھپایا, یہ کپڑا ہی جل گیا. لوہے کا ماسک بنوایا, لوہا وہ ڈالا, وہ پگھل گیا. تجلی برداشت نہیں کر رہا. اللہ کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا یہ جو تیرے بدن پر چادر ہے نا لی تھی, جب صفاتی تجلی تو نے دیکھی تو یہ چادر تیرے بدن پر تھی, اس پر بھی وہ عکس پڑا ہے. اس کو اپنے چہرے پر وہ پھاڑی اور اس کو چہرے پر, اس کا کچھ نہیں بگڑا. اب جب گھر میں گئے نا تو زوجہ محترمہ حضرت صفورہ کہنے لگی یہ کیا معاملہ ہے, آپ نے چہرہ چھپایا ہوا. آپ نے فرمایا کہ یہ مسئلہ بنا ہے, اللہ کا دیدار, اور پھر جو مجھے دیکھتا ہے مر جاتا ہے, تو اس لیے تم بھی مجھے. انہوں نے کہا جی کتنے 40 سال 50 سال ہو گئے زندگی گزارتے ہوئے, تو مجھے کچھ نہیں ہوگا, مجھے کچھ نہیں ہوگا. آپ نے فرمایا اچھا لیکن یہ دیکھ لو کہ ایک آنکھ پہ ہاتھ رکھ لو احتیاطاً, ایک آنکھ سے دیکھ لو. اس نے کہا جی ٹھیک ہے. ایک آنکھ پہ ہاتھ رکھا, دوسری سے جب جلوہ دیکھا تو وہ آنکھ ضائع ہو گئی.
مزہ اتنا آیا دوسری آنکھ بھی کھول دی، دوسری آنکھ بھی چلی۔ اب الفاظ ایسے ادا کیے آپ کی زوجہ نے کہ خدا کی قسم 1000 آنکھ ہوتی، مزہ اتنا آیا ہے کہ ساری آنکھیں میں جو ہے وہ قربان کر دیتی اس جلوے پر۔ اللہ تعالیٰ نے بنائی واپس کر دی، یہ الفاظ اتنے پسند آئے۔ یہ ایک جان کیا ہو، اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر وارہ کروں، ایک ایک کر پر قربان کر دوں۔ تو یہ حسن تھا ان کا، لیکن میں اپنے آقا کے حسن کی طرف آ رہا ہوں۔ میرے آقا کا حسن، میرے آقا نے فرمایا میرے بھائی کو یوسف کو حسن صباحت ملی، مجھے حسن صباحت نہیں حسن ملاحت ملا۔ ان کو میٹھا حسن، مجھ کو نمکین حسن۔ نمکین کھاتے جائیں، میٹھا تھوڑا سا کھا لے دل بھر جاتا ہے۔ اچھا حسن صباحت نہیں حسن ملاحت ملا ہے۔ حسن صباحت وہ کہ جس پر نظر پڑے، جس پر نظر پڑے تو جم نہ سکے۔ حسن ملاحت وہ جس پر نظر پڑے تو ہٹ نہ سکے۔ ایک جم نہیں سکتی، ایک ہٹ نہیں سکتی۔ میرے آقا کا حسن ملاحت کہ جس پر نظر پڑے تو ہٹ نہ سکے، بندہ دیکھتا ہی رہ جائے، دیکھتا ہی رہ جائے۔ اللہ جو دیکھ لیتا وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا۔ حضرت اکرمہ نے کہا تھا کہ میں نہیں دیکھوں گا، لیکن دیکھ لیا، بے چین ہو گئے، آئے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ ایک آئینہ تھا شیشہ، شیشہ سمجھتے ہیں جس میں چہرہ، وہ جھوٹ نہیں بولتا، اس میں جو جیسا چہرہ ہوتا ہے ویسا ہی آ جاتا ہے۔ اچھا وہ چہرہ تھا حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، ام المومنین، آپ کی زوجہ محترم، میرے آقا کی، ہم مومنوں کی اماں جان۔ ان کے پاس تھا ایک شیشہ، شیشے کے اندر ایک مرتبہ میرے آقا نے چہرہ مبارک، اب چہرہ شیشے نے جلوہ مصطفیٰ دیکھا۔ اب جو بھی پریشان ہوتا نا، حضرت عبداللہ بن عباس ایک مرتبہ بڑے پریشان ہو کر حضرت میمونہ کے گھر، امی جان کے گھر میں آئے۔ فرمایا بیٹا مجھے پتا ہے وصال ظاہری کے بعد کا واقعہ ہے کہ آپ کیوں پریشان، آپ کو میرے سرتاج کی یاد ستا رہی ہے۔ اچھا ٹھہرو ادھر۔ اندر سے شیشہ لے کر آئی، پیش کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے جب شیشہ دیکھا تو چہرہ مصطفیٰ نظر آیا، اپنا چہرہ نہیں نظر آیا، کیونکہ اس شیشے نے جلوہ عکس، جلوہ محبوب اپنے اندر سمو لیا تھا۔ اب اس کو جو دیکھتا آقا کے چہرہ والضحیٰ کی زیارت کرتا۔ میرے آقا کا حسن مبارک جو دیکھ لیتا، حضرت اماں عائشہ صدیقہ نے کہا تھا نا کہ وہ تو مصر کی عورتیں تھیں، اگر میرے سرتاج کو دیکھ لیتی تو اپنے دلوں کو کاٹتی، اور عرب کے جو جنگجو مجاہد ہیں وہ تو اپنی گردنوں کو کٹا دیتے ہیں آقا کے جلوے کی خاطر۔ اللہ اکبر۔